سوال کم اور مشورہ زیادہ ہے، اور یہ پائل اپ ہوتے رہے ہیں۔ شروع میں تو اتنا نہیں اس کو، لیکن پاکستانی بھائیوں دوستوں نے، جو اوورسیز پاکستانی اور انڈینز، یہ جب معاملہ بڑھتا گیا تو یہ اس لیے نا میں آج مجبوراً آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں ان تمام دوست احباب کا جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں ایک ہی بات کی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھتے ہیں، آپ ہائپر ہونے سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، بیکاز اٹ از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ۔ یہ کنسرن کی، محبت کی بات ہے، جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سچی بات ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اور میں ان تمام بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، جو کہ ایج تو ظاہر نہیں لکھی ہوتی، تو میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اپنائیت کی انتہا ہے۔ کنسرن یہ ہے کہ بات 100% درست ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ میرے ذاتی دوست، انکلوڈنگ مائی چلڈرن، مائی فیملی، مائی وائف، بہت قریبی دوست ہیں، وہ یہ مجھے وارن کرتے رہتے ہیں۔ اور صورتحال بیسیکلی یہ ہے کہ میں ابھی شاید 40s، بہت ہی ارلی 40s کی بات ہے، میں تب سے نا ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں۔ میری صبح کا آغاز ہی بنیادی طور پہ ایک ایسی ٹیبلٹ سے ہوتا ہے جو اس کے لیے اچھا، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اوورآل صورتحال بہتر ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، جو باہر ہیں، اور جنہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کی سوسائٹی میں زندگی، میرا ایک اور بھی پرابلم ہے کہ میں I have to go through a lot of newspapers in the morning، ڈھیر ہوتا ہے، ایک پلندہ ہوتا ہے اخباروں کا۔ اب جب بندہ پڑھتا ہے کہ 2 سال، 4 سال، 5 سال کے بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی، پھر اس کو بے رحمی سے قتل کرنا، پھر باپ کا بیٹے مار دینا، بچے مار دینا، یا ابھی ریسنٹلی، اور یہ اوپر نیچے اس طرح کی خبریں ہیں، مسلسل چل رہا ہے سلسلہ اور بڑھتا جا رہا ہے، سنو بالنگ ہو رہی ہے کہ ایک سگے بیٹے نے باپ مروا دیا پراپرٹی کے لیے۔ اچھا، اس طرح کی خبریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب میں نے وہ رقم پڑھی تو میں سچی بات ہے میں دہل گیا۔ بہت معمولی رقم تھی، چند لاکھ روپے، جس میں سے اس نے 50% قاتلوں کو ایڈوانس دیا ہوا تھا، باقی کام ہونے کے بعد اندازہ لگائے۔ تو جہاں ماؤں سے ممتا چھین لی جائے، ٹھیک ہے، جہاں بیٹوں سے ادب احترام چھین لیا جائے، پچھلے دنوں تھا، وہ وائرل بھی ہوا، آپ نے چینلز پہ دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا، بیٹا ماں کو مار رہا ہے، یہ کس طرح کا؟ اچھا، باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی میں 1-2 دن پہلے، میں باہر جاتا نہیں ہوں، تو آئی ہیڈ ٹو ٹیک مائی وائف ٹو ڈاکٹر، بلکہ ان کی کتابوں کا بھی میں نے ایک پروگرام میں حوالہ دیا ہے۔ ریٹائرڈ کرنل ہیں، بہت ہی بھلے اور خوبصورت انسان ہیں وہ۔ تو واپسی پہ میں دیکھ رہا اب کہ بچے، ان کے ہاتھ نہیں گاڑی کے شیشے تک جاتے، وائپر سمیت۔ پھر خواجہ سرا، جیسے ہم شی میل کہتے ہیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں، ان کے انبار لگے ہیں۔ میں جہاں رہتا ہوں، وہ نہر پہ جو پل ہے، اس سے پہلے لیفٹ پہ سڑک مڑتی ہے، اس کے اوپر ایک بستی ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے۔ میں چونکہ محدود میں جتنا دیکھتا ہوں وہ بہت پینفل ہے۔ ہر روز اتنی کہ بے حسی طاری ہو جائے بندے پہ، میں ڈھیٹ ہوں، میں بے شرم ہوں، میرے پہ نہیں ہو رہا، میں کڑنے سے باز نہیں آ رہا۔
کہ اب یہ لوٹ مار کی ہر داستان ہر ایک کے سامنے، اس پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں منہ شگافیاں ڈال رہے ہیں، اس میں ifs and buts ڈال رہے ہیں، اس کو گھمانے پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھائی ملک کا حال بتا رہا ہے. اس کو تو چھوڑو، پی ٹی آئی کو جمعہ 8 دن میں تو 2.5 سال ہوئے ہیں ابھی. یہ ملک راتوں رات دیکھیں نہ آباد ہوتے ہیں نہ برباد ہوتے ہیں، معاشرے نہ راتوں رات آباد ہوتے ہیں، نہ ککھ نہیں رہ گیا اس معاشرے میں. گھٹیا سی پبلک ریلیشننگ ہے، سوشلائز کرتے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اٹھ کے جاتا ہے، اس کے پیچھے باقی 5 بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیاہ شادیوں پہ ان لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے بھاگے پھرتے ہیں جن کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوتا. زندگی میں 1 بار 2 بار ملاقات ہوئی ہے جی، آپ کارڈ لے کے کچھ بھی نہیں. کوئی جسے کہتے ہیں نا ویلیوز، میں اتنی دیر سے لکھ رہا ہوں کہ the only value left in this society is the nuisance value. اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. نیوسنس ویلیو کے بغیر اس ملک میں لوگوں کی زندگیاں جیرن، مہنگائی، ماتم، رونا پیٹنا، لاہور کی حد تک یہ جو لوکل چینلز ہیں، میں صرف کہ صورتحال کدھر جا رہی ہے میں دیکھتا ہوں. حالانکہ میں بہت کم سے کم ٹی وی اور یہ وہ اخبارات، بندہ کہاں سے اپنے آپ کو چھپاتا پھرے. سو بیسیکلی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اچھا بے شمار لوگ بیرون ملک پاکستانی ملنے آتے ہوں، کہتے ہیں کہ آپ تو بہت پلیزنٹ ہیں. اچھا کہ جی وہ میرے ساتھ جو بچیاں کام کرتی ہیں، ابھی شجیہ ہے، اس نے ایک اور چینل جوائن کر لیا اس سے پہلے، وہ ہنستے بھی ہیں، اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار جب آپ آتے ہو میرے پاس، مجھے ملنے آئے ہو، آپ مہمان ہو میرے، تو آپ سے میں نے آپ کو کاٹ کھانے دوڑنا ہے. لیکن باقی صورتحال یہ ہے کہ کون آدمی ہے جو ہنسے گا مسکرائے گا کسی پھوڑی پہ بیٹھ کے، تعزیت کے ماحول میں، کسی نماز جنازہ میں کوئی دند نکالتا ہے. سو بیسیکلی میں ہیلپ لیس ہو گیا ہوں. اتنا زیادہ میں نے کوشش کی ہے. اور ایک بڑی وجہ، میں سوشلائز پہلے بھی نہیں کرتا تھا، میرا مزاج نہیں ہے میل جول کا، مخصوص لوگوں سے کو ملنا چاہے تو بسم اللہ. اور ایک بہت بڑی وجہ، میرے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے حسن صاحب کیوں کرتے ہو، ایون مائی اون چلڈرن، آپ کو تو پتا ہے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے اکائی آ رہی ہے، مجھے کہہ آ رہی ہے. سو صورتحال ایسی ہے. آپ ایک خوبصورت پارک میں اگر آپ واک کر رہے ہو تو نہیں ہے، اگر آپ بدصورت منظر دیکھو گے، کچھ زیادتی دیکھو گے، ایکسپلائٹیشن دیکھو گے، پھر بندہ سوچتا ہے پروردگار میرا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بدصورت منظر، یہ ایکسپلائٹیشن، یہ بدکاری، یہ جو سارا کچھ یہ کہاں سے آ گیا؟ اسی ملک میں پلے بڑے جوان ہوئے، یہ ایسا نہیں تھا. آپ کسی بازار میں جا کے دیکھ لو، آپ کو ایک ہی چیز کے مختلف نرخ. بات پیسوں کی نہیں، ایک کیریکٹر، ایک بے شرم آدمی کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا، اس کی فیکٹری پہ چھاپا پڑا، وہ جعلی دودھ بنا رہا تھا کیمیکلز کے ساتھ. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ جی کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے بچے یہ دودھ پئیں؟ تو وہ اتنا بے حیا آدمی تھا، وہ آنکھیں نکال کے اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں. یہ بد کرداری کی یہ انتہا ہے. تول پورا نہیں ہے، ملاوٹ ہے، فلانا ہے. میرے خدا کس جرم کے. آخری بات میں کرتا ہوں، عباس اطہر مرحوم ہمارے بڑے خوبصورت جرنلسٹ تھے، بہت اعلیٰ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ان کی ایک نظم ہے، اس کی 2 لائنیں سن لیں. میری زندگی کا وہ کرائسس ہے، میں ہائپر ہوں تو اس لیے ہوں. انہوں نے لکھا تھا کہ اے ماں، تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پہ جنم دیا، جہاں کہیں کوئی خیر کی خبر ہے ہی نہیں. یہ پنامے ہیں، یہ وہ پتہ نہیں براڈ شیٹ ہے، لٹ کے کھا گئے ہیں، ماننے کو تیاری کوئی نہیں. کتنے ڈھیٹ، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے یار. بندے سے جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، بندہ شرماتا ہے. تھوڑا ایسے یہ چٹاک پٹاک گفتگو بھی کر رہے ہیں، تقریریں بھی کر رہے ہیں، کیمپینیں بھی چلا رہے ہیں، پی ڈی ایم بھی بنا رہے ہیں، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے.
اس لیے لیکن میں بہرحال آئندہ میری پوری کوشش ہوگی. آپ کا بہت شکریہ کہ میں تھوڑا بے حسی تاری کرنے کی کوشش کروں, کم سے کم فیل کروں, کیونکہ میرے فیل کرنے سے تو آگے کون سی کوئی بہتری آ گئی ہے جو آئندہ آ جائے گی. لاہور سے ان کا نام ہے پرویز شاہ. سوال ان کا 100% درست ہے, بالکل. کئی بار یہ بات مجھے بھی چبھی ہے ہلکی سی. وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہوں کہ عمران خان ایک عرصہ سے لفظ حدیبیہ کو غلط طور پہ حدیبہ بولتے چلے آ رہے ہیں. ڈے 1 سے ہے یہ, ایک عرصے سے نہیں, ڈے 1 سے. یہ صحیح ہے. میرا سوال ہے کہ کیا ان کے ارد گرد موجود لوگوں میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ خان صاحب کو اس بڑی غلطی کی تصحیح کرا دیں. جو مفروضہ ہے آپ کا کہ وہ بھی درست ہے, اس کے آگے 2 حصے ہیں. میجورٹی تو خود جاہلوں کی ہے, ان کو حدیبیہ اور حدیبہ کا فرق ہی نہیں معلوم ہوگا. اکثریت تو ایسوں کی ہوگی, باقی ویسوں کی ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں جن میں ہمت نہیں ہے, جرت نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 کیٹیگریز ہیں. تیسری بات جو میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, دیر آر سو مینی ورڈس اردو میں بھی. میں ابھی آپ کو اپنی میں بات شیئر کرتا ہوں, جو رول نہیں کرتے آپ کی زبان پہ پراپرلی. میرا مسئلہ ہے. اچھا, انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ایسے لفظ ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں. ممکن ہے جو لفظ میری زبان پہ ٹھیک رول نہیں کر رہا, آپ آسانی سے اس کو پروناؤنس کر لیں. یہ اچھا. پھر اس میں یہ ایک ڈائمینشن ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ آپ کا کس ٹائپ کا ہے. بہت چھوٹی عمر میں ایک بندہ باہر چلا جاتا ہے, نہیں کسی نے ٹوکا, نہیں کسی نے بتایا, نہیں اردو انگریزی یہ بے شمار. میرا اچھا اپنا ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہے, آج تک ہے. آپ اگر یقین کر لیں تو آپ کی مہربانی ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے. میں آج بھی اگر کہیں داخل ہوتا ہوں اور لکھا ہوتا ہے دروازے کے اوپر وہ ہینڈلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے, یا آپ یورپ جاؤ یا باہر جاؤ, ان اینڈ آؤٹ, آپ یقین کریں میں ٹھٹکتا ہوں تھوڑی دیر. نہیں سوری, ان اینڈ آؤٹ نہیں, پل اور پش. سوری, ان اینڈ آؤٹ نہیں. میں تھوڑا ایبسنٹ مائنڈ, دھیان پتہ نہیں میرا. پل اور پش. تو میں ٹھٹک کے تھوڑی دیر کے لیے, فار اے فیو سیکنڈس, مجھے اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کو پش اور پل, آج تک یہ کوئی لفظ ہے نہیں. آج تک میں مجھے نہیں سمجھ آتی. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے, کنفیوژن ہے آج تک میرے اندر. پول پوش کو بات ہے کرنے والی, وہ چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے, ہمارے کو کبھی کسی کو میں نے نہیں سنا یہ پرابلم ہوا, مجھے آج تک ہے. بوڑھا ہو گیا میں اس چکر میں, ٹھٹک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھا اس کو پول کا, اچھا پول کا مطلب ہے, پش کا مطلب یہ ہے, پول کا مطلب ہے یہ ہے. وہ دروازے نہیں اوپر لکھا ہوتا. یہ ایسا ایشو نہیں ہے ایز سچ. لفظ ہے جو آپ ٹھیک نہیں پروناؤنس کر پا رہے ہیں, کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں. اچھا بعض اوقات ہاں ایک تاریخی مثال سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی شاید آپ کو بڑا دلچسپ لگے. نصرت فتح علی میرا بچپن کا دوست تھا. میرے اور اس کے بزرگوں کے تعلقات تھے, جلندھر سے آئے بھی میرے بزرگوں کے, وہ پیچھے پیچھے انہی کے مشورے تھے. اسی لیے ہم لوگ آمنے سامنے تقریباً ہمارے گھر تھے, سرکولر روڈ لائی پور میں, فیصل آباد میں. ایک پرابلم تھا نصرت کا, کبھی غور کریں. میں نے اس کو ڈانٹنا بھی, سمجھانا بھی, ریہرسل بھی کرانی. ریکارڈنگ کے جا کے وہی جھک مارتا تھا. مثلاً پوری زندگی وہ گھر کو گھر نہیں کہہ سکا. میرا پیا گارا آیا, اور میں نے کہا تو کرتا کیا ہے؟ وہ یار میاں صاحب میرے منہ پہ نہیں چڑھتا. میں کہ یار وہ انسان بن
کہ گھر، وہ گھر کہہ لیتا تھا. میں نے 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ اس سے کہلوانا تو میں نے مطمئن ہو جانا. پھر کہیں میں سننا، میں نے کہا پھر تو نے وہی جھک ماری. اس نے ہنس پڑنا آگے. میرا پیا گھر آیا، گھر نہیں کہا جا رہا اس سے. اب کیا کرے آدمی. اس طرح ایک اور لفظ ہے، یہ ساری ریکارڈنگ آپ کو مل جائیں گی لیکن بہت محنت کرنی پڑے گی. یا اتفاق سے مل جائے تو غور کریں، آپ کو میری بات یاد آ جائے. اسپین ہی نہیں کہا جاتا تھا اس سے. وہ لفظ ہے یہ، وہ عجیب و غریب طریقے سے پروناؤنس کرتا تھا. اسپین کو سپین، پتہ نہیں کم. میں کہ تو کیا کر رہے ہو. اچھے خاصے اسکول کے پڑھے لکھے، وہ میٹرک کے بعد تو اس نے کنٹینیو نہیں کیا، لیکن بہرحال اسپین تو کوئی کام نہیں نا. وہ پوری زندگی اسپین پروناؤنس نہیں کر سکا. کوئی اس کی قوالی یا گیت جو بھی ہے مجھے دکھا دیں جس میں اس نے گھر کہا ہو. گھر نہیں، گھر. سو یہ ایک ہوتا ہے، اس میں کوئی سیریسلی نہیں لینا چاہیے. حدیبیہ تو ایک مقام کا نام ہے، اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جزوی طور پہ درست بھی ہے. ایک بندہ 22 کروڑ کے 23 کروڑ کے ملک کا پرائم منسٹر ہے، بچے بھی سنتے ہیں، تو کل کو بچے ہی کہنا شروع کر دیں حدیبہ تو مناسب نہیں لگتا. لیکن اٹس ناٹ اے ویری سیریس ایشو. راجہ عثمان صاحب ہیں راول پنڈی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی، نون لیگ وغیرہ کے کالے کرتوتوں کے سخت مخالف ہیں. پی ڈی ایم نے 19 جنوری کو یعنی کل احتجاج کا منصوبہ بنا رکھا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے اور نواز شریف کی صاحبزادی کو مشورہ دینا چاہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے راجہ صاحب کہ میں اکیلا کیا، جو ان کے کالے کرتوتوں سے واقف ہوگا یا اس کو اندازہ ہوگا وہ ان کا مخالف ہوگا. میرا کسی کے ساتھ ذاتی لینا دینا نہیں. میں پہلے بھی شاید ایک دو بار عرض کر چکا ہوں کہ میں نے زندگی میں 2 بار جیل کاٹی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے ضیاء الحق کے زمانے میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میرا جیل کا تجربہ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے بندہ میچور ہوتا جاتا ہے، اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ یار یہ تو سب بیکار ہے، فضول کام ہے یہ. تو پہلی بات تو میں نے یہ ایکسپلینیشن آپ کو دینا میرے لیے ضروری تھا کہ میں کرتوتوں کا، پرفارمنس کا، ادروائز میرا کیا کوئی لینا دینا. اچھا اتنی دیر یہ تو پی ٹی آئی تو بہت بات کی بات ہے. میرا اس سے پہلے تاریخ ہے لکھنے کی ہے نا، وہ تو اویلیبل ہے سارا کچھ. میری کالموں کے مجموعے بھی ہیں، جنگ اخبار کی، روزنامہ صداقت کی، میں اس طرح دیگر اخباروں کی وہ فائلز تو ساری گواہ ہیں. میں تو جب یہ 2 ہی تھے میں تب بھی ان کا شدید مخالف تھا، ان سے متنفر تھا، اور آج بھی ہوں. یہ کل اپنے کرتوت تبدیل کر لیں، میں اپنی رائے تبدیل کر لوں گا، چونکہ میرا کوئی آبائی قبائلی جھگڑا تو ہے نہیں ان کے ساتھ. اچھا باقی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ جو پی ڈی ایم شی ڈی ایم ہے نا، یہ ڈے 1 سے ہی، میں تو ڈے 1 سے ہی عرض کر رہا ہوں، اور میں ہی نہیں، میرے بہت سے دوست احباب، ان کا بھی روز اول سے، کہ یہ پانی میں مدانی والی بات ہے. یہ ڈیسپریٹ لوگ ہیں، یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، یہ اپنے سروائیول کی آخری لڑائی لڑ رہے ہیں. جو اگر منطقی انجام تک یہ حکومت پہنچا سکی یا حالات منطقی انجام تک پہنچے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. یہ جو ایک پردہ ہے، ایک بھرم ہے، ایک ابہام ہے، ایک کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں یہ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اب عوام کا یہ کہنا کہ جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ کھاتے ضرور ہیں. آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کھاتے بہت زیادہ ہیں، لگاتے بہت کم ہیں. سو یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم کا تو کھاتا جو ہے نا وہ فارغ ہے. اچھا اب رہ گیا کہ جی بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے اور نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو مشورہ. تو پہلی بات یہ کہ بن مانگے مشورہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے ہی مشورے دینا اچھا نہیں لگتا. میں تو میرے بچے بھی جب تک مجھ سے اعتماد میں لے کے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، تو میں آئی اوائڈ. بیکاز انسان ہے، اپنا دماغ ہے، میچور سیانے لوگ ہیں، پیچھے ان کے اپنے بزرگوں کے ماشاءاللہ
کارنامے ہیں، کرتوت ہیں، تجربات ہیں، تو ان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات، انہیں ضرورت نہیں ہے، مجھے شوق نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ اس کار بد سے محفوظ ہی رکھیں. یہ پیغام ہے میرے لیے اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ میرے تو یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن بڑا انہوں نے اپنا سرکاری اور اس سٹائل میں لکھا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ میرا نام فرخ حبیب ہے اور میں تحریک انصاف کا ادنیٰ سا کارکن اور رکن قومی اسمبلی ہوں. میں حالیہ دنوں میں چلنے والے ایشو فارن فنڈنگ کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ٹی وی پروگرامز میں بات کرتے ہیں تو فارن فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف سے آپ کو آگاہ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. مجھے امید ہے کہ مندرجہ ذیل حقائق پہ ضرور نظر ڈالیں گے. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فرخ حبیب ہے میرا، لائل پوریا بھی ہے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. تو بڑا فارمل سا اس نے یہ لکھا ہے. تو فرق اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ کافی اٹس اباؤٹ میں ایگزیکٹلی 2 pages. تو اس پروگرام کی ہمارے نوعیت اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ سارا اب میں پڑھوں، لیکن ایک بات ہے بالکل، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے فیکٹ شیٹ بھیجی ہے تو میں اس سے ایک کالم کی شکل میں لکھ کے، تو جو میں کالم پڑھتا ہوں تو کالم کے شائع ہونے کے بعد میں اس کو پڑھ دوں گا. اور میں اپنے ویور سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جنگ میں 2-3 دن میں جب یہ کالم آئے گا تو آپ پڑھ لیں. اس سوال جواب جو ہم ایک مختصر سا ہمارا سیشن ہوتا ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں.